میں شادی سے پہلے اپنی عزت کافی بار لٹا چکی تھی۔ میری ماں نے آخر میری شادی کر دی۔ شادی کی رات میں ڈری بیٹھی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو سب معلوم ہو گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ جب میرے شوہر میرے قریب آئے تو کہنے لگے مجھے سچ سچ بتانا کہ میں اپنے والدین کے ہاں شادی کے 3 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ خدا کی کرنی کہ میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یوں میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ہی ان کی توجہ کا مرکز اور ان کی کل کائنات تھی۔ میرے والد صاحب مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ جب میں 11 برس کی ہوئی تو ایک روز اچانک لوٹتے ہوئے سڑک کے ایک حادثے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرا اور والدہ کا برا حال تھا کیونکہ ہمارا ان کے علاوہ تھا ہی کون۔ میری والدہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مائکے چلی جاؤ۔ میرے نانا نانی وفات پا چکے تھے اور ماموں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا میری والدہ مائکے بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بھابھیوں کے سلوک سے پہلے ہی واقف تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب اپنی بیٹی کے سہارے ہی اب زندگی جیوں گی۔ وہ کہتی نہ جانے ستیلا باپ کیسا ہو اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ستیلے رشتوں کی بھینٹ چڑھے۔ میرے تایا جان نے دادا کی جائیداد سے میرے والد کے حصے کا مکان ہمیں رہنے کو دے دیا اور میری والدہ سے کہا کہ ابھی آپ ہی کی ملکیت میں ہے۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی اس گھر میں رہنے لگے۔ میری والدہ کو سلائی آتی تھی لہٰذا انہوں نے عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے اور یوں ہم ماں بیٹی کا گزر بسر ہونے لگا۔ تایا بھی ہماری کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے اور زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ میں بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ سکول جاتی تھی۔ ماں پہلے گھر کے کام کرتی اور پھر سلائی مشین رکھ کر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتی۔ اپنی مصروفیات کے باعث وہ مجھے کم ہی توجہ دے پاتی تھیں۔ میں نے میٹرک کر لیا تو آگے پڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر گھر بیٹھے بیٹھے بوریت محسوس ہوتی۔ سکول جاتی تھی تو سہیلیوں کے ساتھ دل بہل جاتا تھا۔ گھر میں نہ تو میرا کوئی بہن بھائی تھا کہ جس سے باتیں کر سکتی۔ امی ہر وقت بس مصروف رہتی تھیں۔ یوں میں سارا دن تنہائی محسوس کرتی۔ انہی دنوں ایک روز جب میں کسی کام سے چھت پر گئی تو ساتھ والے گھر کا لڑکا جسے میں بچپن سے جانتی تھی، جس کا نام عبداللہ تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، بالکل ایسا کہ میری عمر کی لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ مجھے اور بھلی لگی۔ ایک دو بار جب اس سے آمنا سامنا ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اب روز یوں ہونے لگا کہ جب مجھے موقع ملتا میں چھت پر چلی جاتی اور ہم دونوں منڈیرے سے باتیں کرتے۔ مجھے بھی جیسے بوریت دور کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ میری والدہ تو وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنا شروع ہو چکی تھیں۔ جب وہ مجھے آواز وغیرہ دیتی تو میں فوراً آ جاتی۔ 19 برس کی عمر میں الگ لڑکیوں جتنی خودسر ہوتی ہیں، میں بھی تھی۔ جس قدر ناسمجھ تھی اتنی ہی سمجھدار بنتی تھی۔ آج تک اپنی نادانیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایک دو بار تو ماں نے مجھے اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا اور پھر مجھے نیچے آ کر خوب باتیں بھی سنائیں، مگر میرا دل تو اب جیسے ہی میرے بس میں نہ تھا۔ میں ان کی ڈانٹ کے بعد 2 دن سکون سے بیٹھتی اور تیسرے روز پھر چھت پر عبداللہ سے ملنے کو چل پڑتی۔ ماں نے کہا زینب باز آ جا، تو ایک بیوہ کی بیٹی ہے۔ بات باہر نکل گئی تو رسوا کرنے والے لاکھ ہوں گے جبکہ بات رکھنے والا ایک بھی نہ ہوگا، مگر میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی اور بددستور محبت کے پینگے بڑھاتی رہی۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی اور یہ سہانے خواب مجھے ہمارے پڑوسی عبداللہ نے ہی دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے میرے دل کو موم کر لیا کہ میں نے اسی کے ساتھ عمر بھر نبھانے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے بھی مجھ سے اپنی محبت کا بھرپور انداز میں اظہار کیا اور شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ ماں تو کیا، اب تو ساری دنیا بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر سکتے تھے۔ عبداللہ بلا شبہ میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشش تھا، مردانہ حسن کا مکمل نمونہ تھا۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی باتوں کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے بھی آگے معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایسے جذبات تھے کہ ان دنوں کوئی میری جان بھی لے لیتا تو میں یہ چاہتی یہ اچھا ہو گیا۔ اب میں اتنی بے خوف ہو گئی تھی کہ راتوں کو بھی اس سے ملنے جانے لگی۔ ہم ایک وقت مقرر کر لیتے، ہماری اور ان کی ایک ہی چھت تھی۔
بس درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ میری ماں سارا دن کام کی مصروفیت کے باعث سو جاتی۔ اسے تو کیا، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس چاندنی رات اور اندھیرے ہمارے رازدار تھے۔ یہ دونوں ہی ہمارے ہوتے تھے، چاند رکاوٹ بنتا اور نہ اندھیرا، اور ہمارے مکانوں کی جڑی ہوئی چھتیں ہماری ملاقاتوں کا سنگم تھیں۔ ماں کا معمول تھا کہ وہ صبح بیدار ہو جاتی، تہجد کے بعد نماز فجر اور پھر تلاوت کے فرائض ادا کرتیں۔ دن بھر گھر کا کام کر کے فارغ وقت میں سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرنا، یوں پیٹ بھرنے کی چکی، یہ مشقت ان کو شام تک نڈھال کر ڈالتی۔ شام ہوتے ہی نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی، چارپائی پر لیٹتے ہی سو جاتی۔ تب میں دبے پاؤں چھت پر چلی جاتی، جہاں عبداللہ میرا پہلے سے منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہماری چھتوں کے درمیان میں موجود ننھی سی منڈیر پار کر کے میری طرف آ جاتا۔ ہر رات ملاقات کے دوران وہ مجھ سے شادی کے کئی وعدے کرتا۔ ایک رات شادی کے متعلق سہانے خواب بنتے اور باتوں باتوں میں ہم نے ساری حدیں پار کر دی۔ میں اس کو ہی کیوں قصوروار سمجھوں، میں خود بھی تو بہک گئی تھی۔ میں نے بھی تو خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا، ماں کا خیال آیا تو رونے لگی۔ اس نے مجھے چپ کروایا اور تسلیاں دی کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو میری والدہ کے پاس بھیج کر میرا رشتہ طلب کر لے گا اور یوں مجھ سے شادی کر لے گا۔ یوں ایک مدت تک آگ اور کپاس کا یہ کھیل جاری رہا اور ہم نے قرب کے تمام مراحل طے کر لیے۔ میں اس کی محبت میں سرشار تھی اور وہ میری طلب میں مدہوش۔ ہم دونوں کی خواہش تھی کہ ہمارا نکاح جلدی سے ہو جائے تاکہ ہم اس خطرناک سفر سے نجات حاصل کر کے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ میں اب اسے اصرار کرتی کہ اپنے والدین کو میری والدہ کے پاس بھیجو اور مجھ سے شادی کر لو۔ وہ مجھے کہتا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں بہت جلد اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر رفتہ رفتہ میرا مطالبہ بڑھنے لگا۔ جب ملتی اس سے کہتی کہ روز اس دریا سے گزرنا اب بس کی بات نہیں رہی ہے۔ عبداللہ، اب حوصلہ ہارنے لگی ہوں میں، تم اب میری ماں سے بات کرو، آخر کب تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ آگے سے کہتا، جب تم کہو گی کر لوں گا۔ اتنی بار اس نے یہی جواب دیا تو مجھے اس کی یہ بات مذاق لگنے لگی۔ میں تو روز اول سے اس کو کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، وہی صحیح طرح سے جواب نہیں دیتا تھا۔ ہر بار کہتا، ذرا صبر کر لو، کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ اب اسے آگے سے کہتی، آخر کیوں عبداللہ، اتنا وقت تو گزر گیا ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کون سی مشکل ہے؟ آخر کیا قباحت ہے؟ میں اصرار کرتی جاتی۔ دیکھو عبداللہ، ایک میری بیوہ ماں ہی تو ہے، اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو دل سے چاہتی ہیں کہ میری شادی جلدی ہو جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لیں اور بیٹی کے فرض سے سرخرو ہو سکیں۔ اور وہ تمہیں بھی بچپن سے جانتی ہیں، تمہاری امی سے بھی ان کی بہت اچھی بنتی ہے، وہ تم سے پیار بھی کرتی ہیں۔ تم ان سے ایک بار رشتے کے لیے کہو گے تو وہ 100 بار ہاں کہیں گی۔ ایک بار میرا ہاتھ مانگ کر تو دیکھو، ماں نحال نہ ہو جائیں تو کہنا۔ وہ آگے سے کہتا، تمہاری ماں کی طرف سے تو میں مطمئن ہوں، مگر ڈر مجھے اپنے گھر والوں کی طرف سے ہے، وہ نہیں مانیں گے، انہی کو منانے کے لیے مجھے بھی مہلت چاہیے۔ میں اپنی امی سے تمہارے بارے میں بات کر چکا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے ابو کو منوا لوں گی، مگر ابھی تمہیں کچھ دن صبر سے کام لینا ہوگا۔ مگر تم صبر کرو تو تب نہ۔ ایسا کہتے ہوئے عبداللہ کا لہجہ اس قدر یقین بھرا ہوتا کہ میں بھی یقین کر لیتی۔ دل میں سوچتی، وہ اس موڑ پر مجھے دھوکہ نہیں دے گا کہ جب میں اس کے بغیر ان پتوار کی کشتی مانند ہو چکی ہوں۔ جب میری امی مجھ سے میری شادی کے متعلق بات کرتی یا کسی رشتے کا تذکرہ کرتی تو میں انہیں فوراً جواب دیتی کہ میں صرف عبداللہ سے شادی کروں گی۔ امی آگے سے مجھے کہتی، تو پھر اس سے کہو نا کہ وہ تمہارا رشتہ بھیجے، میں تو تیری خوشی چاہتی ہوں، اگر عبداللہ بھی راضی ہے تو میں تمہارے ادھر ہی کر دوں گی، مگر وہ رشتہ تو بھیجے۔ میں آگے سے انہیں کہتی کہ وہ بہت جلد میرا رشتہ بھیج دے گا، اس لیے آپ میرا ادھر ادھر کہیں بھی رشتہ دیکھنے کی کوشش نہیں کریں، میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا اور میں فضول میں اس سے آس لگائے بیٹھی ہوں تو انہوں نے میرے تایا کو فون کر دیا کہ تمہاری بھتیجی بڑی ہو گئی ہے، کب تک اس کو گھر بٹھائے رکھوں گی، تم ہی کوئی رشتہ تلاش کر دو تاکہ اس کے فرض سے فارغ ہو سکوں۔ چند دنوں بعد ہی تایا اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔
امی نے یہ رشتہ غنیمت جانا، برے وقتوں میں اپنوں نے گلے لگا لیا، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ ماں نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور بعد میں جب مجھے بتایا کہ تیرا رشتہ میں نے علی سے طے کر دیا ہے، ماں کے منہ سے میں نے علی کا نام سنا تو دل بیٹھ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی میں علی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ امی آگے سے کہنے لگی، ارے کیوں نہیں کرے گی؟ کیا برائی ہے علی میں؟ میں نے کہا، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میں عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے دل میں بس وہی بسیرا کر چکا ہے۔ امی آگے سے غصہ کرنے لگیں، لیکن وہ نہیں کرے گا تجھ سے شادی، میں تیرے تایا کو ہاں کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن امی مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ نے تایا کے بیٹے سے میری شادی کروانے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی، یاد رکھیے گا۔ میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، ماں سے خوب لڑی، مر جانے کی دھمکیاں دیں۔ پہلے تو وہ مجھے پیار سے سمجھاتی رہیں، جب دیکھا کہ میں ہٹ دھرمی پر مضبوطی سے قدم جمائے ہوئے ہوں تو وہ بنا مجھ سے کچھ کہے ہی عبداللہ کے گھر چل دیں۔ میں نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی تھیں۔ جب وہ واپس آئیں تو کہنے لگیں، آج شام کو عبداللہ آئے گا، میں آج تمہارے سامنے ہی اس کے ساتھ ساری باتیں کر دیتی ہوں۔ تمہارے تایا 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھنے آئیں گے۔ اگر عبداللہ نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا تو پھر میں تمہارے تایا کو تیری شادی کے لیے تاریخ دے دوں گی اور پھر تجھے علی سے شادی کرنا ہی ہوگی۔ خیر انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، عبداللہ سے جا کر صاف بات کی تھی، وہ تو عرصے سے منہ میں کنڈیاں ڈالے بیٹھا تھا، مجھے تو وہ ٹال مٹول کیے جا رہا تھا۔ اب ماں درمیان میں تھی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا کہ میں خود اسی دن کی منتظر تھی۔ میں شام ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر شام کو عبداللہ ہمارے گھر آ گیا۔ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میری امی کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ خالہ جی آپ نے مجھے بلایا تھا، امی کہہ رہی تھی کہ تمہاری خالہ نے شام کو تمہیں اپنے گھر آنے کو کہا ہے۔ میں آتے ہی ہاتھ منہ دھو کے آ گیا، کیا کوئی کام تھا؟ امی نے اس سے باتیں شروع کر دیں، میرے کان دروازے پر ہی لگے تھے۔ والدہ نیک نیتی سے ساری بات کرنے لگی اور اس کو بتا رہی تھی اور وہ ہمہ تن گوش تھا۔ بالآخر کوئی توقف کے بعد امی نے ہی خاموشی کو توڑا، عبداللہ بتا اب تیری کیا مرضی ہے؟ ہر بات صاف صاف بتا دے، دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں، تیری رضا جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، خالہ جی میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے شادی کروں، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی ہے مگر وہ نہیں مانتے، وہ میری شادی میں شریک نہیں ہوں گے اگر میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی۔ امی آگے سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹے، تم 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آؤ اور انہی 15 دنوں میں سے کسی دن میرے گھر آ کر زینب سے نکاح کر لو تو بھی میں راضی ہوں۔ مجھے اچھے سے احساس ہے تمہاری مجبوری کا، لہٰذا اس طرح بھی تمہاری اور زینب کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امید تھی کہ وہ ماں کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھے گا اور فوراً شادی پر راضی ہو جائے گا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے بجھا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا، بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا مگر مجبوری اس قدر بیان کر دی کہ مطلب انکار میں جاتا تھا۔ میرے آنسو امنڈ آئے، میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو شاید گر پڑتی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری ماں کو دل شکن جواب دے گا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، خالہ جی آپ کو شاید بہت جلدی ہے زینب کی شادی کی، آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، میں تو جب اپنی مجبوریوں سے نکلوں گا تبھی شادی کے بارے میں سوچوں گا، اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، دیکھ لیا تو نے، میں نہ کہتی تھی کہ عبداللہ تجھ سے شادی نہیں کرے گا، وہ سیدھے سے انکار بھی نہیں کر رہا لیکن اپنی مجبوریاں بتا کر تجھ سے جان چھڑا رہا ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے تایا کے بیٹے سے شادی کر لے جو خوشی خوشی خود تیرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کافی دیر تک میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی، پہلے سوچا اب عبداللہ سے نہیں ملوں مگر پھر رہا نہ گیا اور سوچا آج اس سے مل کر ضرور پوچھوں گی کہ آخر اس نے اتنا عرصہ مجھے کیوں دھوکے میں رکھا۔ اس رات جب میں عبداللہ سے ملی تو اس سے خوب لڑی، اس نے پھر سے یہی کہا کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا، اگر تم میرا انتظار کر سکتی ہو تو کر لو، اگر مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن تم سے نکاح بھی ہو ہی جائے گا،
یہ اس کا کھرا سا جواب تھا۔ اس روز عبداللہ کے جواب سے میرا دل چور ہو گیا۔ اس قدر توہین محسوس کی کہ جی چاہا زمین میں گڑ جاؤں۔ میں نے کہا، جب تم اتنا ہی مجبور تھے تو تم مجھے ان ملاقاتوں کے لیے کیوں مجبور کرتے تھے؟ کیوں قربت کے مرحلے طے کیے؟ تم نے وہ آگے سے کہنے لگا، میں تو اپنے دل سے مجبور تھا، مگر تم کیوں آتی تھی میرے بلانے پہ؟ یہ اس کا بیزار سا جواب تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں بھی دل سے مجبور تھی، مگر اب جو دل پر گزرے گی سہ لوں گی، اپنے دل کو مار لوں گی، مگر اب تم سے کبھی نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے نیچے کا رخ کیا تو مڑ کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا۔ میں نے عبداللہ سے اب کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ہفتے بعد تایا لوگ آ گئے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ سادگی سے شادی ہوگی، نکاح کا جوڑا بنانے کا آرڈر دے دیا ہے، پہلی تاریخ نکاح کی رکھ لیتے ہیں، آپ اپنے چند محلے داروں کو بلا لینا، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ یوں میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میری ماں میری شادی میں مشغول ہو گئی، مگر میرا دل تو ویسے مردہ ہو چکا تھا۔ مقررہ تاریخ پر مختصر سی بارات آئی اور بڑی سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا کھانا بھی تایا جان نے ہی بنوایا تھا۔ کچھ محلے داروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ رخصتی ہو گئی اور میں تایا کے گھر یعنی اپنے سسرال آ گئی۔ جب مجھے پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا تو میرا دل جیسے خوف کے مارے سوچ رہی تھی کہ کہیں علی کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ اس رات جب وہ میرے پاس آیا تو میں اس وقت چونک گئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سے ایک بات پوچھوں، مگر وعدہ کرو کہ تم سچ سچ بتاؤ گی۔ اس لمحے میرا دل جیسے میرے سینے سے باہر لپکنے کو تیار تھا۔ سوچنے لگی نہ جانے کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے کہا، نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، اور یوں اس نے بات آئی گئی کر دی۔ میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا کہ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بالکل نارمل لگ رہے تھے اور اس شادی سے مطمئن بھی دکھائی دے رہے تھے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن تو یہ سچ کھلنے ہی والا تھا۔ دن گزرنے لگے، کہنے کو تو میرا بیاہ ہو گیا تھا، مگر میرا دل کسی بات میں نہ لگتا تھا۔ اس بے وفا کی یاد رہ رہ کر میرے دل میں چٹکیاں لیتی تھیں۔ کبھی کبھار جب دل اس کے لیے حد سے زیادہ بے چین ہو جاتا تو خود کو کوستی کہ کیوں جلد بازی میں شادی کرا لی۔ اگر وہ انتظار کرنے کو کہتا تھا تو انتظار کر لیتی۔ محبت کرنے والے انتظار تو کرتے ہی ہیں، چاہے وہ تھوڑے دنوں کا ہو یا عمر بھر کا۔ محبت تو نام ہی انتظار کے دکھ سہنے کا ہے۔ کچھ دن صبر کر لینے سے شاید عبداللہ مجھے اپنا ہی لیتا۔ اب تو جو زندگی ملی تھی اس کو جوں تو گزارنا تھا۔ عبداللہ کی یاد ستاتی تو چھپ کر رو لیتی، اپنے دل کا دکھ کس سے بیان کرتی۔ نئی نویلی دلہن تھی، مگر نئی دلہنوں جیسی خوشی میرے چہرے سے نہیں جھلکتی تھی۔ علی اکثر مجھ سے میری اداسی کا سبب پوچھتے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دل جوئی کرتے تو میں رو پڑتی۔ آخر ایک روز انہوں نے مجھے اپنے پاس پیار سے بٹھایا اور بولے، زینب یہ بات میں شادی کی رات بھی تم سے کہنا چاہتا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک بات پوچھوں، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی، لیکن بعد میں نے بات ٹال دی تھی۔ اس رات بھی میں یہی بات تم سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن پھر مناسب نہ سمجھا کہ تمہیں شرمندگی محسوس ہوگی، مگر اب تمہیں روزانہ ہی پریشان دیکھتے ہوئے میں آج یہ بات کر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو پہلے ہی یہی سوچا کہ میں تم سے اس کے متعلق کبھی نہ پوچھوں گا، مگر اب میں روز محسوس کرتا ہوں کہ تم اب بھی میرے ساتھ خوش نہیں ہو، اس لیے آج میں یہ بات کر لینا چاہتا ہوں۔ زینب دیکھو، میں تمہارا دکھ جانتا ہوں، شاید تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ مجھے خبر ہے کہ تم عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے پھر بھی تمہیں اپنایا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ تجھ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ سچ کہوں اس بات کی مجھے بہت تکلیف تھی، کیونکہ تم میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہو۔ اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ تب ہی جب ابو جی نے مجھ سے تمہارے رشتے کے لیے رضامندی پوچھی تو میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ عبداللہ کا ایک دوست میرے ساتھ ہی ملازمت کرتا ہے، اسی کے ذریعے مجھے ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ عبداللہ اس کو تفصیل کے ساتھ تمہاری اور اپنی چھت پر ہونے والی ملاقاتوں کے قصے سناتا تھا، اور وہ آگے مجھے سنا دیا کرتا تھا کہ لڑکے تو ایسی باتیں خوش ہو کر دوسروں کو سناتے ہیں۔ سوچو اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ باتیں اپنے دوست سے کرتا، اور سچ ہے نا کہ تم راتوں کو عبداللہ سے چھت پر ملاقاتیں کرتی تھی۔
اس کی یہ بات سن کر میرے جیسے قدموں سے زمین نکل گئی۔ یہ سچ ہی تو تھا، بھلا اتنے کھلے سچ کو میں کیوں کر جھٹلاتی؟ میں نے اپنے بہتے آنسوؤں کو روکا نہیں اور نہ ہی ان کو صاف کیا، نہ میں نے علی کو کوئی جواب دیا، مگر ہاں میں نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے اور رو رو کر کہنے لگی، علی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، وہ دن میری ناسمجھی کی بھول تھی، تب مجھے اچھے برے کی تمیز نہ تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مگر میں اس پر شرمندہ ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ وہ با حوصلہ شخص کہنے لگا، جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے اس سب کو بھلا دیا ہے اور اب تم بھی بھلا دو، عہد کرو کہ پھر کبھی کوئی ایسی غلطی کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ عمر بھر انہی کی پابند بن کر رہوں گی، شوہر اور بیوی کے اس مقدس رشتے کی پاسداری کروں گی۔ عبداللہ سے تو اب مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اس کے ارادوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی عبداللہ جس کی بے وفائی مجھے رلا رہی تھی، اب اس کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت ہوتی تھی، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان چکی تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ اتنا سب جاننے کے باوجود بھی علی نے میرے مائکے جانے پر پابندی نہیں لگائی تھی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے وہاں جانے سے منع کر دے گا۔ بڑے صدمے کی بات تو یہ تھی کہ جب عبداللہ کی والدہ کو علم ہوا کہ عبداللہ نے میری امی سے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کیا تھا کہ اس کے والدین نہیں مان رہے، تو وہ معذرت کرنے میری امی کے پاس آ گئیں۔ امی سے گلے لگ کر روئیں اور کہا کہ میں تو دل سے زینب کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی کہ یتیم بچی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پلی بڑی ہے، مگر عبداللہ نے مجھے روکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس سے شادی کر کے میری تقدیر سنور جائے گی۔ میرے عبداللہ نے لالچ کیا، جبکہ ہم اس کو روک رہے تھے کہ زینب ہماری دیکھی بھالی بچی ہے، شادی برابری کے لوگوں میں ٹھیک رہتی ہے۔ وہ سادہ لو خاتون جب عبداللہ کی نیت سے پردہ اٹھا گئی تو میرے اندر یادوں کے محل بھی جلتے ہوئے ملبے کی ڈھیر بن گئے۔ اس روز تو اپنے لٹ جانے کے غم میں اس قدر روئی کہ جی چاہتا تھا سامنے جلتی ہوئی آگ ہو اور میں اس میں کود کر خودکشی کر لوں۔ میری شادی کے 9 ماہ بعد بے وفا عبداللہ نے انم سے شادی کر لی اور پھر داماد بن کر ماں کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنی شادی کے بعد بھی اس نے کئی بار مجھے پیغام بھجوایا کہ چھت پر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، مگر میں نہ گئی۔ آخر کیوں جاتی؟ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہونے ان کے سامنے؟ اس کے نزدیک تو میں کھلونا تھی، تو کیا اب بھی میں کھلونا بن جاتی؟ جان بوجھ کر خود کو ایسی جلتی راکھ میں اس کے جانب بڑھتی۔ عبداللہ خود مختار تھا، وہ اپنے والد کے دباؤ میں نہ تھا، چاہتا تو مجھے اپنا سکتا تھا۔ میری ماں نے رضامندی دے دی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی اسے اجازت دے رکھی تھی کہ اگر زینب کے ساتھ شادی کر لو تو ہم خوش ہیں، ہمیں بتا دو، ہم رشتہ مانگنے جائیں، مگر اس نے خود ہی منع کر دیا، مجھے دھوکہ دیا اور بعد میں اس کی کلی کھل گئی۔ میں تو پہلی والی غلطیوں پر نادم تھی۔ جب آخری بار اس کی بہن عبداللہ کا پیغام لے کر آئی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کو کہو میری جان چھوڑ دو اور تم دوبارہ اس کا کوئی پیغام نہ لانا۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے دن میری روح پر ابھی تک بدنما داغوں کی مانند ثبوت تھے، بس نہ چلتا تھا کہ تیز چھری سے ان کو کھرچ ڈالتی۔ بھلا اب کیا میں اس سے ملنے کی حماقت کر سکتی تھی؟ جبکہ اپنے شوہر کی عنایتیں دیکھتی تو ضمیر ملامت کرنے لگتا تھا، تب من کرتا کسی سے کچھ نہ کہوں، مگر پچھتاوے کے احساس سے بچنے کو تنہائی کے جلتے تندور میں کود پڑوں اور دھیرے دھیرے سلگنے کی بجائے ایک بار ہی جل کر مر جاؤں۔ یہ احساس کی دنیا بھی عجیب دنیا ہے، کبھی دنیا کے چمن زاروں میں گل و بلبل کی حقیقت مہکتی اور چہکتی ہے، تو کبھی پچھتاووں کی آتش چمن زاروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر سبھی کچھ جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ جلدی مجھے معلوم ہو گیا کہ پچھتاوا صرف مجھ کو ہی نہیں جلا رہے ہیں، ان لپیٹوں نے عبداللہ کو بھی گھیر لیا ہے۔ وقت بڑا منصف ہے، اس نے انصاف کیا۔ انم کو دولت کا غرور تھا، وہ عبداللہ کی زندگی کو کیا سدھارتی، اس کے غرور نے عبداللہ کی عزت کو ہی ختم کر دیا۔ تبھی وہ ایک لوٹے ہوئے جواری کی طرح ماضی کے راستوں پر لوٹنے کی آرزو میں دیوانہ پھرنے لگا، یعنی اپنی بہن کے ہاتھ پیغام دیتا۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے کیا ضروری بات کرنی تھی، مجھ سے اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی تھی، یا پھر دوسری وہ بات جو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اپنے مہربان ساتھی کو چھوڑوں اور واپس لوٹ آؤں، مگر یہ اس کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں،
مگر ماضی کی خلیش آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور کبھی کبھی تو میرے شوہر بھی ضرور سوچتے ہی ہوں گے۔ وہ الگ بات کہ وہ جتلاتے نہیں۔ میں سب بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ جوانی کا دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ سب بہت دلکش لگتا ہے، مگر کبھی ایک غلطی زندگی بھر پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب اچھے کریں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔